بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماجد اکبر مسافر اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹ امیگریشن لائر سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کل جو اسٹوڈنٹ ویزا لگ رہا ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، اس میں جب ہم ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کریڈیبلٹی انٹرویو لیتے ہیں۔ تو کریڈیبلٹی انٹرویو جو ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ سے کیا کیا سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ انٹرویو کی جو ہے وہ کوئی بھی لمٹ نہیں ہوتی، وہ کتنے وقت کا ہوگا، اس میں کون سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ ظاہر جو انٹرویو لے رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن پھر بھی چند ایک سوالات ایسے ہیں جو کہ عام طور پر ہر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان سوالات کو ہم آج یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ آیا وہ کون سے سوالات ہیں جو عام طور پر یہاں پر ڈسکس کیے جاتے ہیں، انٹرویو افسر ان کو بار بار پوچھتا ہے۔ تو آج کل یونائٹڈ کنگڈم میں جب بھی آپ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں تو یونیورسٹی یہ انٹرویو ضرور لیتی ہے، چاہے آپ کا آرٹس ہے یا آرٹس نہیں ہے، یا آپ نے کوئی اور لینگویج کورس کیا ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب سے کورس اسٹرکچر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس میں کورس اسٹرکچر آپ کا کیا ہے، اس کے کیا ماڈیولز ہیں، کتنے کریڈٹ آورس کا ہے، کیا کیا پڑھایا جائے گا، اس میں کیسے پڑھایا جائے گا، اس پہ بھی وہ ڈسکشن ہوتی ہے کافی زیادہ۔ آپ کو اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے کورس کے متعلق جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، وہ کس طرح چلے گا کورس، کیسے کیسے چلے گا، تو اس کی آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ جو کامن ہیں چیزیں کہ یہ جو کورس ہے یہ آپ کو آپ کے مستقبل میں جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے، پاس کر لیں گے، آپ کی ڈگری پروگرام جو ہے، تو یہ مستقبل میں آپ کے فیوچر کیریئر میں آپ کا کتنا ہیلپ فل ہوگا، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر مانیٹری طور پر کہ فرض کریں اگر آپ اس کے بعد جاب میں چلے جاتے ہیں یا بزنس میں چلے جاتے ہیں تو یہ کتنا آپ کو فائدہ دے گا، مالی فائدہ دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے کورس کے دوران کس جگہ پر رہائش رکھیں گے اس کی پڑھائی کے دوران، تو یہ سوال جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سے اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں عام طور پر یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کی اکاموڈیشن جو ہے وہ بک کرنے کا آپ کو کہتی ہے، اگر آپ ان سے کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو وہ پرائیویٹ جو ہے اس کو بک کر سکتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس کو فنڈ کون کر رہا ہے، آپ کے پیسے جو ہیں، آپ کی فیسیں جو ہیں، رہنے کے اخراجات ہیں، وہ کون ادا کر رہا ہے۔ تو ان موسٹ کیسز ظاہر ہے کہ وہ والدین کر رہے ہوتے ہیں یا بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ پروفیشنل ہوتے ہیں جن کے اپنے بھی ہوتے ہیں سورسز، ان سے وہ پورا کر لیتے ہیں، تو یہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اپنے جو مین چیزیں جو ہیں نا آپ نے جو ہمیشہ یاد رکھنی ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے سب سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اپنی یونیورسٹی کے متعلق بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کریں۔ یہ وہ سوالات پوچھتے ہیں، ان چیزوں میں سے سوالات وہ نکلتے ہیں۔ اپنی یونیورسٹی، اس کا نام کیا ہے، کس جگہ پر موجود ہے، اس کے کتنے کیمپس ہیں، اس کی رینکنگ کیا ہے، جو آپ نے کورس میں ایڈمیشن لیا ہے اس کورس وائز اس کی رینکنگ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ آگے بات کرتے ہیں تو ان کا ایڈمیشن جب کرتے ہیں تو ان کا اسیسمنٹ پروسیجر کیا ہے، یہ بھی وہ چیک کرتے ہیں، یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ وہی کہ وہ فنانسر جو ہے آپ کا وہ کیا کرتا ہے، ان کے سورس آف انکم کیا ہیں، ان کی ماہانہ یا سالانہ جو ہے وہ کتنی انکم ہے، وہ کتنی کمائی کر لیتے ہیں، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو آپ کی وہاں پر اکاموڈیشن ہوگی یونائٹڈ کنگڈم میں، اس میں آپ کا جو رینٹ ہے وہ کتنا ہوگا، خرچہ کتنا آئے گا، اس کا رینٹ آپ نے بتانا ہے، سالانہ کتنا ہے، ماہانہ کتنا ہوگا، اس کا ویکلی بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں انفارمیشن دیں۔ سب سے بڑا جو سوال پوچھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے
وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یو کے کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں. وائی یو کے, وائی دس کنٹری, وائی دس یونیورسٹی, وائی دس کورس. یہ 3 سوال جو ہیں ان کے گرد انٹرویو بہت زیادہ گھومتا ہے. 50% سے زیادہ اس کے ارد گرد انٹرویو جو ہے نا وہ گھومتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی یو کے پڑھنے کے آپ کو کیا فائدے ہوں گے, اور اگر آپ اس کو دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں جیسے یو ایس اے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, جرمنی وغیرہ ہے, ناروے, سویڈن ہے, تو آپ کس طرح کمپیئر کریں گے ان کو ان سے؟ فیسز کے لحاظ سے کیا بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں, رہائش کے یا دوسرے اسٹوڈنٹس کی جو فوائد ہیں وہ کیا ملتے ہیں. اس کے بعد کرنے کے بعد جو ہے اس کو کمپیریزن وہ پوچھتے ہیں اکثر. مین جو کوشچن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ یونیورسٹیاں, یہ ادارہ, یہ کالج آپ نے کیوں اس کو منتخب کیا ہے پڑھنے کے لیے. اس میں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کے علاوہ کون سی کالج یا یونیورسٹیز مزید دیکھی ہیں جہاں پر اس جیسے ہی کورسز موجود تھے, تو آپ نے کون سی کی ہے, اس کا کورس, اس کی فی کتنی تھی, وہ پوچھ سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ یونیورسٹی چوز کی تو کیوں چوز کی, کمپیریزن کر دیں. پھر یہ کہ آپ نے یہ یونیورسٹی جو ہے کس طرح آپ نے تلاش کی ہے, آیا کسی دوست نے بتایا ہے, کسی کنسلٹنٹ نے بتایا, یا آپ نے گوگل کے ذریعے اس کو سرچ کر کے, کس نے آپ کو بتایا اس یونیورسٹی کے بارے میں. پھر دوسرا کہ اس کی لوکیشن یونیورسٹی کی, کالج کی کیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گی. وہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اپنی یونیورسٹی کی لوکیشن انہوں نے دی ہوتی ہے, اس کو آپ گوگل میپ پر بھی جا کے لازمی دیکھتے ہیں. اکثر یہ سوال بھی کامن ہے کہ اس یونیورسٹی میں آیا کوئی آپ کا جاننے والا پڑھتا ہے, کوئی بھائی, کوئی رشتہ دار, کوئی فرینڈ, کوئی بھی جاننے والا, یہ بھی پوچھتے ہیں. یونیورسٹی کے حدود طلبہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ کتنی بڑی ہے اور اس کے ارد گرد کیا چیزیں ہیں. پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو کورس چوز کیا ہے اس یونیورسٹی میں, یہ آپ کی جو سابقہ جو پڑھائی تھی, پریویس اسٹڈی تھی, اس سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے, اور اگر ریلیٹ نہیں کرتا تو آپ نے یہ کیوں چوز کی ہے, یہ لائن آپ نے کیوں سوئچ کر لی ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اس کے بعد آپ کی اگر اسٹڈی میں کچھ گیپ آ گئے ہیں, آپ نے پڑھائی کی, اس کو مکمل کرنے کے بعد, کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا, تو یہ گیپ کیوں ہے, یا پھر آپ نے جاب کی ہے اس دوران, تو وہ ان کو بتائیں. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو وہ بتائیں ان کو کہ آپ نے جاب کی ہے, یا یہ پروفیشن آپ نے چوز کیا ہے, یا آپ نے بزنس چوز کیا ہے, اور اس کا آپ کو ان کو تحریری ثبوت, ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے وہ بھی دینی پڑے گی. زبانی کام نہیں چلے گا, اور اس کو اپنی سی وی میں بھی ایڈ کرنا پڑے گا. آپ کا جو کیریئر پاتھ ہے آپ کا فیوچر کا, اس کا, اور یہ کورس کس طرح ریلیونٹ ہے, یہ آپ کو بتانا پڑے گا. یہ بار بار اس پہ گھومتے ہیں. اچھا, کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کوالیفیکیشن ملے گی؟ مثلا ماسٹرز ملے گی, بیچلرز ملے گی, اور اس میں پھر اسپیسیفکیشن آپ کی کون سی ہے, ڈپارٹمنٹ کون سا ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, لا ہے, سائنسز ہے, میڈیکل ہے, وہ کیا ہوا آپ نے ایگزیکٹ بتانا ہے کہ جی مجھے MBA ان مارکیٹنگ کی ڈگری ملے گی, یا میں ماسٹر آف لا ہیومن رائٹس میں کر رہا ہوں, یا میں ماسٹر آف کیمسٹری کر رہا ہوں, اس میں میں بایو ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہوں. اس طرح آپ کو مکمل جو ہے نا وہ ڈگری کے متعلق بتانا پڑے گا. پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ یہ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ اس کی دورانیہ کیا ہے, اس کورس کا دورانیہ کتنا ہے, کتنے سالوں پر محیط ہے, کتنے ماہ پر محیط ہے, آپ کو یہ بتانا پڑے گا. اچھا, اس میں سوال تو ظاہر سارے ملتے جلتے ہیں, وہ شاید آپ کو لگے کہ یہ سوال دوبارہ رپیٹ ہو رہے ہیں, لیکن ظاہر ملتے جلتے ہیں اسی کے متعلق. ایک اور مین کویشچن آتا ہے ان کا بڑا جو آتا ہے مین ہیڈ, کہ آپ اپنے جو پروگرام ہے اس کے متعلق آپ کتنا جانتے ہیں, اس کے ماڈیولز کیا ہیں, اس کو اسیس کیسے کیا جاتا ہے, یہ آپ کو بڑا پڑھنا پڑے گا, اور یہ آپ کو بتانا پڑے گا اس کے متعلق نا. آپ کو اپنا کورس کا ہے جو اس کا لیول کیا ہے, کیا آپ جانتے ہیں کیا لیول ہے, 11 1 ہے, 2 3 4 5 6 7 11 ہے, کیا لیول ہے اس کا, وہ آپ کو بتانا پڑے گا. کیا آپ نے کسی اور کورس کو کنسیڈر کیا ہے اس میں, یا نہیں کیا آپ نے, یا اسی کو کیا,
تو آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اور بھی کورسز تھے میں نے، کیونکہ وہ یہ چیز بتائے گی کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا ہے، کورسز کو، ساری یونیورسٹی کو کھنگالا ہے، پھر آپ نے یہ کورس چوز کیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اچھا، بعض جو کورسز ہیں وہ پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں پروفیشنل لوگوں کے لیے، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کورس کوئی پروفیشنل ریکاگنیشن بھی آپ کو آفر کرتا ہے، تو آپ نے وہ بھی ان کو بتانا ہے۔ پھر آپ آیا اسٹڈی جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یونائٹڈ کنگڈم میں رکیں گے، یہاں پر جاب کریں گے، بزنس اسٹارٹ کریں گے، یا آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ یہ بڑا کلیئر پوائنٹ آپ کا ہونا چاہیے۔ موسٹلی اس کا جواب آپ کا ویسے یہی ہونا چاہیے کہ میں اس کو مکمل کر کے نا تو اپنے ملک میں واپس چلا جاؤں گا، اور وہاں جا کے میں اپنا بزنس یا کاروبار جو چل رہا ہے آلریڈی اس کو چلاؤں گا، یا میں کوئی جاب میں چلا جاؤں گا، پروفیشن میں چلا جاؤں گا، یہ بتانا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ وہ یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ آپ فرض کریں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی اور ادارے میں ٹرانسفر کر دوں گا، آپ نے کہنا نہیں جی میں ٹرانسفر نہیں کروں گا، میں اسی میں کورس کمپلیٹ کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں، آپ کے ادارے میں، کالج میں کیا کیا سہولتیں اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہیں، وہاں کیفیٹیریا ہے، وہاں پر آپ کے لیے جمز ہیں، اسپورٹس کورٹس ہیں، آپ کے لیے لائبریری کیسی ہے، آپ کی کمپیوٹر لیب کیسی ہے، اس کے متعلق وہ آپ سے سوالات پوچھیں گے، اس کی تیاری آپ کی ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کو ان کی ویب سائٹ پر یہ سارے سوالات یونیورسٹی کے دیے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سوال اکاموڈیشن کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو اکاموڈیشن ہے آپ وہاں پر کیسے حاصل کریں گے، آیا یونیورسٹی ہاسٹل میں رہیں گے یا پرائیویٹ ہاسٹل میں آپ چلے جاؤ گے، تو وہاں پر یہ دونوں موجود ہیں، تو آپ نے یہ ان کو کلیئر کرنا ہے، اور یہ جو بھی ہوگا اس کا اپنا لیٹر لینا ہے، اور وہ آپ نے ان کو دینا بھی ہے، اس کا ذکر ویزا میں بھی ہوگا، آپ کہاں ٹھہرے ہیں۔ اگر وہ آپ نہیں بتائیں گے تو وہ ایک تھوڑا سا آپ کے لیے پرابلم ہوگا، اور دوسرا آپ کو جرمانہ بھی ہوگا جب آپ لینڈ کریں گے یو کے میں۔ تو آپ کے پاس اکاموڈیشن کا کوئی نہ کوئی ثبوت لیٹر ہونا چاہیے جہاں پر آپ جا کے ٹھہریں گے، تو وہ لیٹر آپ نے شو کرنا، وگرنہ جرمانہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آیا جو یہ اسٹڈی ویزا دینے کا جو سسٹم ہے ان کا، ٹیئر 4 جو ہے یو کے کا اسٹوڈنٹ ویزا پوائنٹ بیس سسٹم ہے، آیا اس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہیں؟ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں؟ آپ انگلینڈ میں جا کے کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے بطور اسٹوڈنٹ؟ تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ میں بطور اسٹوڈنٹ ظاہر پڑھوں گا وہاں پر، اور میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ ان ٹچ رہوں، اپنی پڑھائی جاری رکھوں، اور جو ایلیگل وہاں پر ہیں کسی قسم کا کام میں وہ نہیں کروں گا، ایلیگل سے نہیں کروں گا۔ میں یونیورسٹی میں آیا ہوں، کالج میں آیا ہوں، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو میری سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ میں اس کو پڑھوں، اور جو مقامی قوانین ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے میں ان کی پاسداری کروں گا، میں ان سے انحراف نہیں کروں گا، کوئی بھی اس طرح کا جرائم میں ملوث نہیں ہی ہوں گا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑا ہیڈ آ جاتا ہے ان کا کہ آپ کی جو فنانشیل صورتحال ہے وہ کیسی ہے، آپ کس طرح سپورٹ کریں گے، آپ کا آکوپیشن کیا ہے، کرنٹ آکوپیشن، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کیا ہے، اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کا اسپانسر، آپ کے والدین کا، آپ کے بھائی کا جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اس کا کیا آکوپیشن ہے، یہ بتانا ہوگا۔ آپ کو فنانس کون کرے گا، یہ بار بار پوچھا جائے گا، تو وہ کیسے فنانس کریں گے، ان کا پروفیشن کیا ہے، اور ان کا آپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے، آیا انہوں نے آپ کو رقم جو ہے وہ ادا کر دی، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے، یا آپ کے ان کے اپنے اکاؤنٹ میں ہی ہیں اور وہ آپ کو اسپانسرشپ لیٹر دے رہے ہیں، تو یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ اچھا، پھر یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے جو اسپانسر ہیں، فنانشیل اسپانسر جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے مزید ڈپینڈنٹ کون ہیں جو ان پہ ریلائی کر رہے ہیں، جو مزید ان کے بچے ہیں یا بھائی ہیں ان کے، جن کو وہ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں یا بیرون ملک کہیں بھی، وہ کون ہے۔
اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی اس کی ثبوت ہے کہ آپ کو وہ اسپانسر جو کر رہے ہیں انہوں نے کیا تحریری ثبوت آپ کو دیا، جیسے کہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ان کی ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہے ان کی، کوئی بانڈز وغیرہ ہیں ان کی، تو یا انہوں نے کوئی آپ کو ثبوت دیا، آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا چیز ہے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ دوسرا وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آیا آپ کے ڈاکومنٹ جینون ہے؟ جی ہاں جینون ہے، بالکل جینون ہے، اوریجنل ڈاکومنٹ ہے، اس میں کوئی فارجری نہیں ہے، کوئی اس میں 2 نمبر ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ 2 نمبر ڈاکومنٹ یا فارجری کرنے کا آپ کو پتہ ہے نقصان ان کی جو امیگریشن لا ہے ان کی 320 سیکشن ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو یوز کریں گے اور وہ پکڑ لیں گے تو آپ یو کے دوبارہ نہیں جا سکیں گے، وہ آپ کو بین کر دیں گے فار لائف، ویزا بھی ریفیوز ہوگا، فار لائف بین بھی ہو جائیں گے، اور یونیورسٹی آپ کی فی بھی ریفنڈ نہیں کرے گی۔ اس لیے احتیاط کریں، کوئی بھی جعلی ڈاکومنٹ، کوئی بھی فورج ڈاکومنٹ جو ہے آپ اس میں استعمال نہیں کریں گے ایڈمیشن میں یا پھر آپ اپنے ویزا میں، اسے آپ احتیاط کریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ کیا جو آپ کے پاس فنڈز ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ٹرانسفر ہو گئے ہیں یا ان کے پاس ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یونیورسٹی کی فی کے حوالے سے کیا پالیسی ہے۔ خدا نخواستہ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو ان کی ریفنڈ کرنے کی، جو فیس کو ریفنڈ کرنے کی پالیسی کیا ہے، وہ کتنا ریفنڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کتنے % کرتے ہیں، کتنا کاٹتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا آپ یو کے میں کام کریں گے آ کے، تو یہ ایک وہ کویشچن کرتے ہیں آپ سے، تو آپ لیگلی آپ کو اجازت ہے ویکلی 10 گھنٹے یا 20 گھنٹے کام کرنے کی، تو آپ نے کہنا ہے کہ جس بطور اسٹوڈنٹ میں سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، میرا مین جو مقصد ہے وہ تو پڑھائی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر پڑھنے کے بعد مجھے کوئی ٹائم مل گیا تو میں بجائے اس کے کہ میں فارغ بیٹھوں تو میں چھوٹی موٹی جاب کروں گا، یہ وہاں کا کلچر ہے، اسٹوڈنٹس کرتے ہیں جاب۔ تو ان کو بتائیں میں جس یہ کہ میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں سوسائٹی کی جو مشینری ہے اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اس کا ایک پرزہ بننا چاہتا ہوں، تاکہ میں بھی ان کی ترقی میں میری بھی تھوڑی سی سپورٹ ہو، میں تھوڑا سا کام کروں، میں تھوڑا سا ٹیکس پے کروں، تو بجائے اس کے کہ میں بیٹھوں آوارہ پھروں، اس سے بہتر ہے کہ میں چھوٹی موٹی جاب کر لوں گا، تو وہ آپ کو 10 یا 20 گھنٹے اجازت ہوگی ویکلی، تو اس کا ذکر آپ کے ویزے پہ وہ عام طور پر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے یہاں پر رہنے کا خرچہ، لیونگ ایکسپینس کیا ہے، کھانے پینے کا، رہائش کا، فوڈ کا، یہ کپڑے جو ہیں ان کا، ٹریولنگ کا، جو آپ یونیورسٹی سے گھر آئیں گے اس کا کیا خرچہ ہے، وہ آپ نے ان کو بتانا ہے، یہ آپ نے ایگزیکٹ ان کو بتانے ہیں کیلکولیٹ کر کے۔ چھوٹا موٹا فرق کوئی 100-200 پاؤنڈ کا تو چلے گا، لیکن کوشش کریں کہ ان کو اچھا بتائیں۔ آپ سے آپ کی لینگویج ایبلٹی کے بارے میں بات ہوگی کہ آیا آپ نے اگر آرٹس کا کیا ہے کورس، ٹافل کی ہے، پاسورڈ کی ہے، یا اسی طرح کوئی اور کورسز جو منظور شدہ ہیں وہ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، تو ان کا سکور کیا ہے، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو آپ اس کو کیسے ہمیں بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ کرائٹیریا جو ہے ایڈمیشن کا اور ویزے کا وہ پورا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے کیا ہوا ہے کورس تو اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں، اگر نہیں کیا تو پھر آپ نے اپنے ادارے سے انگلش پروفیشنسی لیٹر جو ہے وہ لے کے ان کو لازمی دینا ہے، تو وہ پھر جو ہے اس کی بنیاد پر آپ کو اسیس کرتے ہیں، تو یہ کویشچن بھی آپ سے لازمی ہوگا۔ ویزا جو ہے اس کے طریقہ کار کے متعلق بھی بات ہوتی ہے کہ کیسے دائر ہوتا ہے، اس میں کون کون سی مین چیز ہے، اس کے کتنے پوائنٹس ہیں، تو یہ پوائنٹ کس کس چیز کے ہیں، اس کے متعلق وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ بیسیکلی ایک جامع قسم کا انٹرویو ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو اس کی ویزا پالیسی سے لے کر ایڈمیشن پالیسی اور پھر اس کی تعلیم کے متعلق اور اس کے فیوچر پلان کے متعلق، اور پھر یہ کہ اس کی جو ڈگری ہے وہ کس طرح کی ہے، وہ اس میں اس کو کیسے بینیفٹ دے گی اپنی فیوچر زندگی میں، یہ سارا ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو فنانس کون کر رہا ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کی جائیں گی۔ یہ بڑا جامع قسم کا انٹرویو ہوگا۔ بعض اسٹوڈنٹس کا یہ آدھے گھنٹے کا انٹرویو ہوتا ہے، بعض کا 1 گھنٹے تک بھی جاری رہتا ہے، تو آپ نے تیاری رکھنی ہے، اپنا جو ہے پی سی اگر لیپ ٹاپ ہے اس کو چارج کر کے رکھیں، اپنے انٹرنیٹ کی جو ہے
بیک اپ وہ رکھیں، بیٹری کو چارج کر کے رکھیں، بجلی کا انتظام رکھیں، صحیح روشنی ہو، اور ساتھ میں جب بھی آپ کا انٹرویو ہوگا وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ طلب کرتے ہیں ایز اے آئی ڈی، وہ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس رکھیں، اپنا جو آفر لیٹر ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جب آپ کریڈیبلٹی انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کیمرے کی طرف دیکھیں، کیمرے سے ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور اس میں کوئی آپ کو سپورٹ نہ کرے، کمرے میں کوئی اور نہ، کسی کی آوازیں نہ آ رہی ہوں، اکیلے بیٹھ کے انٹرویو دیں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ورنہ اگر وہ جج کر لیں کہ کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ پھر انٹرویو اسی وقت روک دیتے ہیں انٹرویو آفیسر۔ تو یہ انٹرویو جو ہے سمجھیں کہ آپ ایمبیسی آپ کا انٹرویو لے رہی ہے، یونیورسٹی نہیں لے رہی، آپ نے اس لیے اسی طرح سیریس ہو کے یہ انٹرویو دینا ہے۔ ریلیکس تو ظاہر ہے آپ نے ہونا ہے، اتنا نہیں، وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ ریلیکس رہیں، یہ کوئی ٹف انٹرویو اس طرح کا نہیں ہے، فارمل انٹرویو ہے، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اتنا بھی فارمل نہیں ہے، تو آپ نے اچھے طریقے سے انٹرویو دینا ہے یہ والا۔ تو یہ سوال ہے بیسیکلی نا، آپ نے یونیورسٹی اور اپنے کورس کے متعلق بہت زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے کریڈیبلٹی انٹرویو دینے سے پہلے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، انفارمیشن ایگزیکٹ آپ کے پاس ہو تو وہ کریں۔ یاد رکھیں 3 چیزیں وہ اکثر پوچھتے ہیں، وائی یو کے، وائی دس یونیورسٹی، وائی دس کورس، یہ مین کویشچن ہے وہ ان کے، تو اسی سے مزید آپ کے سوالات اندر سے مزید نکلیں گے، جن سے وہ آپ سے مزید جو ہے ان سے سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ تو اگر کسی کی سمجھ نہ لگے ان سے دوبارہ پوچھیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی، اس کا آپ نے کیا پوچھا ہے، بعض دفعہ آواز صحیح نہیں آتی یا ان کا تلفظ اس طرح کا ہے ظاہر ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی اب دوبارہ۔ اور جو سوال آپ کو نہیں آتا اس کا تکا لگانے کے بجائے آپ ان سے کہیں کہ سوری مجھے اس کا نہیں پتہ، آپ کوئی اور سوال پوچھ لیں، تو وہ آپ سے پوچھ لیں گے۔ اس طرح آپ کم از کم ہوم ورک کریں، اپنے نوٹس بنائیں کریڈیبلٹی انٹرویو سے پہلے، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، یونیورسٹیز آپ کو لنکس بھی دیں گی، بلکہ ابھی تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ باقاعدہ ویبینارز کے ذریعے آپ کو تیاری بھی کروا رہی ہیں کریڈیبلٹی انٹرویو کی، 1 to 1 بھی کروا رہی ہیں، مجموعی طور پر بھی کروائی رہی ہیں، زوم پہ وہ آ جاتے ہیں، تو اس طرح وہ ویبینار کر رہے ہیں، آن لائن تیاری کروا رہے ہیں۔ تو آپ تیاری کر کے فارم پھر ہی اس کو دیں، کیونکہ وہ بار بار اس کا موقع نہیں دیتے، اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ آپ اس میں فیل ہو گئے تو دوبارہ وہ آپ کو موقع نہیں دیں گے، وہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، اس لیے مکمل بھرپور تیاری کر کے پھر کریڈیبلٹی انٹرویو کی آپ ان سے ڈیٹ لیں، پھر آپ ان کو انٹرویو دیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مزید اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ جو ہے اس میں کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، میرا ای میل آئی ڈی بھی دیا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔